کرونا سے اتنے ڈر رہے ہیں، چلو ہم تو ڈرے چلو مسکین لوگ ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی پریشانی نہیں۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں بھائی 15 دن تو نہ پڑھنے جاؤ، نہ شادی کرو، نہ جناب جلسہ کراؤ، بلکہ ان کا بس چلے تو یہ نمازوں کو بھی چھٹی کرا دیں اور جمعے کے اجتماعات بھی بند کروا دیں۔ لیکن آپ اندازہ کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ حبیب اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، یہ جب بھی بولتے ہیں یہ اللہ کریم کے اذن سے، اس کی وحی سے بولتے ہیں۔ اس لیے تو جناب اعلیٰ لبیک والوں کی یہی آواز ہے کہ ہے قول نبی، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مدعے، قرآن نہ بدلا جائے گا۔ بس یہی پیغام اپنے دلوں کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، جب تک آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ مرضی اللہ رسول کی چلے گی، تب تک آپ کے معاشرے میں کبھی بھی سکون نہیں آ سکتا۔ تیرے اور آپ کے قریب نبی پاک نے ریاست مدینہ کی بنیاد رکھنے کے بعد جناب اعلیٰ معاشی نظام بھی ہمیں دے دیا ہے۔ قرآن نے جس کے بارے میں وضاحت فرمائی، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ کریم نے تجارت کو حلال کیا، سود کو حرام کیا۔ تو جب تک قوم تجارت کی جانب نہیں آئے گی، جب تک شرح سود کم ہوتی ہوتی ختم نہیں ہو جائے گی، تب تک اگر آپ یہ سوچیں کہ جناب مسلمان ترقی کرے گا، یہ غلط فہمی ہے، اس سے باہر آ جائیے۔ جب آپ کی اور میرے کریم نبی پاک نے جناب اعلیٰ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی ہے، اس وقت میرے اور آپ کے نبی نے عورتوں کے حق بھی بیان فرما دیے کہ وہ ماں کے روپ میں ہوگی تو قدموں کے نیچے جنت ہوگی، تو بہن کے روپ میں ہوگی تو دو بہنوں کی پرورش کرنے والے کو جنت ایسے نصیب ہوگی جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہیں، ایسے میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جنت چلا جائے گا۔ بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور بیویوں کو حق یہ دیا کہ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ اچھی بولو۔ اس کریم نبی نے جناب وضاحت فرما دی ہے کہ جناب اعلیٰ بیوی ہوگی تو هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، جناب اعلیٰ ہر چیز عورت کے بارے میں فرما دی ہے۔ جناب اعلیٰ بہنیں ہوگی تو حق دینے کے بارے میں قرآن کہتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، کہ بیٹے کو اتنا دیا جائے جتنا دو بیٹیوں کو دیا جاتا ہے۔ مطلب قرآن نے کہا جب باپ کی جاگیر تقسیم ہو پہلے بیٹیوں کو دیتے ہیں، بیٹوں کو بعد میں دیتے ہیں۔ اس حد تک جناب اعلیٰ جب حق واضح کر دیا، پھر کوئی بندہ آپ کے زبان نرازی کرے اسلام نے ہمیں کیا دیا کیا دیا، ہم کہتے ہیں عقل کا علاج کراؤ، پہلے قرآن پڑھو، پہلے وہ فرمان پڑھا جو حضور لے کے آئے، اس کے بعد تم جناب اعلیٰ بات کرو۔ سارے جہان کی باتوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، حضور کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، وہ میرے آقا دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگے دائی نہیں، کسے اور دائی نہیں، کسے اور دا بیان۔ آئیے جناب اعلیٰ قرآن نے واضح فرما دیا، یہ تو جناب اعلیٰ حقوق ہو گئے، اس کے علاوہ طرز حکومت کے بارے میں اور حکمرانوں کو جناب اعلیٰ معاشرے میں کون سے اقدار زندہ رکھنے چاہیے اور کون سی چیزوں سے پیچھے ہٹنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی قرآن نے بتا دیا۔ کافروں مشرکوں منافقوں کے ساتھ کون سا رویہ رکھنا چاہیے یہ بھی قرآن نے بتا دیا، حضور کے فرمان نے بتا دیا۔ قرآن کہتا ہے جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم،
کافروں سے جہاد کیجئے، منافقوں سے جہاد کیجئے، وغلظ علیہم ان پہ سختی کیجئے۔ یہاں پہ کافروں منافقوں کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اس ملک میں جناب اعلیٰ قادیانیوں کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، بڑی بڑی وزارتیں دی جاتی ہے۔ اس ملک کے اندر جناب اکنامکس کا ماہر بھی نظر آتا ہے، انہیں مسلمانوں میں نہیں ملتا۔ قادیانیوں کی ملوں میں سے جناب اعلیٰ کسی کو نکالا جاتا ہے، انہیں جناب اعلیٰ معامل خصوصی بھی نظر آتا ہے، کوئی قادیانیوں میں سے ڈھونڈ کے لایا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے جناب اعلیٰ اسلام پہ خرچ کرنے کی باری آئی تو یہ جناب اعلیٰ بالکل اس چھوٹی سی مسجد کا 1400 بجلی کا بل بھی کوئی معاف نہیں کرے گا، لیکن جب سکھوں کے گردوارے کی باری آتی ہے 14 ارب روپیہ لگا دیتے ہیں اور جناب اعلیٰ 400 مندروں کی تعمیروں کی بات کرتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ کی بات کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا بڑے بڑے منافق دیکھے ہیں، لیکن تمہارا ایک اپنا ہی لیول ہے، تمہاری ایک اپنی جناب اعلیٰ مقام اور مرتبے والی جگہ ہے۔ یہاں پہ تو پرانے دور کے بھی منافق ہوتے، کان پکڑ لیتے کہ تم اس جگہ پہ فائز ہو جہاں پہ وہ سوچ کے بھی نہیں پہنچ سکے۔ اوے منافقو، یا مدینے کی ریاست کا نام لینا بند کرو۔ اگر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو پھر جہاد سے نظریں چرا کے میچ کے پیچھے نہ پڑو، کشمیر کی روتی بیٹیوں سے نظریں چرا کے ایک طوائف اور جناب اعلیٰ بےہودگی کے نعرے لگانے والے کی جناب اعلیٰ عزت اور پروٹیکشن کی جناب اعلیٰ ہم سے باتیں نہ کرو۔ کشمیر اور دلی کی جلی مسجدوں کو، روتی بیٹیوں کو، روتی ماں کو ایک طرف چھوڑ کے جہاں میچ کے چھکے چوکے دکھانے والوں یہ منافقتیں بند کر دو۔ تم کہتے ہو مولوی ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اقبال کہتا ہے اس وقت تک کبھی عزت نہیں مل سکتی بندہ جب تک دشمن کے ساتھ میدان میں نہیں اترتا۔ کبھی احتجاجی نعروں سے، کبھی جا جا انڈیا دفاع وجہ کے ترانوں سے، کبھی جناب اعلیٰ فلموں اور گانوں سے، کبھی ISPR کے جناب اعلیٰ ٹویٹوں سے نہ کشمیر آزاد ہوگا، نہ جناب اعلیٰ کشمیر کی بیٹیوں کے زخم منتمل ہوں گے۔ اس کے لیے میدان میں فوج کو اتارنا پڑے گا، اس کے لیے عوام کو جذبہ جہاد کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ امیر المجاہدین جیسے قوم کے عظیم سرخیل کو جناب اعلیٰ دنیا کے سامنے لانا پڑے گا۔ ہمارا وہ موقف ہے جو یہ بابا کہتا ہے، جو اقبال کا ترجمان کہتا ہے، جو مصور پاکستان کے دیوان کا حافظ کہتا ہے، ہمارا وہی نظریہ ہے کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اور یہ بھی بتانا چاہتے ہیں تم لوگوں کو جو کہتے ہیں ہماری عزت نہیں کرتے، پچھلے حکمران یہ نہیں کرتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے، جناب اعلیٰ ہم نے یہ نعرہ لگایا ہے ہماری عزت کرو جناب اعلیٰ۔ تم جناب اعلیٰ ہماری کوئی رائی کے دانے برابر بھی اہمیت نہیں سمجھتے، کیا وجہ ہے؟ ہمیں عزت دو۔ میں نے کہا آپ کو عزت ملے گی لیکن عزت والے کام کرو جسے دیکھ کے صلاح الدین ایوبی یاد آئے، عزت والے کام کرو جسے دیکھ کے جناب نور الدین زنگی کی یاد آئے، عزت والے کام کرو جسے دیکھ کے 17 سالہ محمد بن قاسم کی یاد آئے، عزت والی بات کرو جسے دیکھ کے محمود غزنوی یاد آئے، عزت والی بات کرو جسے دیکھ کے التمش کی یاد آ جائے، عزت والی بات کرو، کوئی اپنے کام تو عزت والے کرو۔ اقبال کہتا ہے پہلے بڑوں والا عزم لے آؤ، بڑوں والا حوصلہ اور سوز جگر لے آؤ۔ دوسرے لفظوں میں عزت مانگتے ہو اگر ابے کی تلوار مانگتے ہو تو ابے جیسے بازو اور زور بازو بھی لے آؤ۔ عزم، یہ شعر پڑھ لو،
عزم بلنداور سوز جگر آور عزم بلنداور سوز جگر آور شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور لیکن لڑنے کی بات آئے یہ کہیں ہم لڑ نہیں سکتے میدان میں اترنے کی بات آئے کہیں ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر کس منہ کے عشق رسول کی باتیں کرتے ہو آؤ میں تمہیں 14 صدیاں پہلے لے کے چلوں پھر تمہیں نتیجہ بتاؤں کہ لبیک کیا چاہ رہی ہے لبیک کیسے لوگوں کو پرموٹ کر رہی ہے لبیک کیسے بچوں اور جوانوں کی گرومنگ کر رہی ہے لبیک کیسی نسل کی جناب اعلیٰ بیاری کر رہی ہے آپ کو پتہ چل جائے گا 14 صدیاں پرانی بات ہے جب ایک کالے رنگ والے سیابی حضرت سعد الاسود حضور سے بات کرتے ہیں میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں جنہیں سن کے سرکار کے چہرے پہ بھی تبسم آ جاتا ہے ایک دن حضور فرماتے ہیں آپ کی شادی ہوئی جو کہتے ہیں حضور میرا رنگ کالا مجھے کس نے دینی ہے آپ نے فرمایا تجھے بیٹی کوئی نہیں دیتا تو پتا کوئی تیرے قرب و جوار میں کوئی کسی کی جناب اعلیٰ بیٹی جوان ہو اور کنواری ہو تو ہم پیغام بیچتے ہیں انہوں نے صحابی کا نام بتایا وہ کہتے ہیں فلاں صحابی حضور فرماتے ہیں انہیں میرا پیغام دیجئے میں نے آپ کا نکاح ان کی لڑکی سے کر دیا جب پیغام پہنچا جاتا ہے باپ جناب اعلیٰ یہ سنتا ہے بیٹی کا رنگ دیکھتا ہے آنے والے کا چہرہ جناب مائل بسی آئی ہے بیٹی جناب اعلیٰ کسی صورت اس سے میل نہیں کھاتی تو باپ کہتا ہے آپ چلیے میں حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں دوسرے لفظوں میں جواب ہی تھا لیکن اندر سے بیٹھی ہوئی بیٹی آج کے نعرے لگانے والی بےہودہ عورتوں کی طرح تو نہیں تھی جو کہے میری مرضی چلے گی اس نے کہا ابا اسے خالی نہ بھیجو اس کے رنگ کو نہ دیکھ اسے کے بھیجنے والے کو دیکھ ابا کہتا ہے او میری بچی اس کی رنگت نہیں دیکھی تم نے کہ اس کا تو ہے رنگ کالا حسن میں بھی مال ہے پر بیٹی کہتی ہے بھیجنے والا تو ابا 14ویں کا چاند ہے اس کے کالے رنگ پہ دل میرا مسرور ہے کالی کملی والے کی مرضی ہمیں منظور ہے حضور کی بارگاہ میں جب یہ اطلاع پہنچی وہ کہتے ہیں حضور میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں تاخیر سے حاضر ہوں اب مجھے منظور ہے میری بیٹی کو بھی یہ رشتہ منظور ہے آپ کے اور میرے کریم نبی پاک نے فرمایا حضرت سعد الاسود کو جائیے بازار سے اپنی شادی کا سامان لیجئے شادی کا سامان خریدنے کے لیے بازار میں ابھی داخل ہوئے ہیں اچانک اعلان ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں جس نے میدان جہاد میں جانا ہے تیاری کر لیجئے شادی کا سامان وہیں رہ جاتا ہے شاپنگ ادھر رہ جاتی ہے وہاں سے ایک گھوڑا خریدتے ہیں جہاد کے لیے ایک سفید جوڑا خریدتے ہیں ایک سفید امامہ خریدتے ہیں تلوار زرہ خرید کے میدان جہاد میں چل پڑتے ہیں یہ نہیں سوچا میری شادی یہ نہیں سوچا میری بیوی یہ نہیں سوچا کہ کیا بنے گا میں اتنے عرصہ بعد رشتہ ملا ہے ساری چیزوں کو قربان کر کے حضور کی ذات پہ سب چیزوں کو وار کے مصطفیٰ کے نام پہ دنیا کو بتا دیا کہ جکر یار نام دا ملے تانا جھولے باگئے تھلے سٹیے نا جکر یار نام دی ملے
ہٹیے نا۔ میدان جہاد میں جاتے ہیں، لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے ایک جگہ پہ گھوڑا رک جاتا ہے، حضرت سعد سواری سے نیچے اترتے ہیں، اپنے بازو آستینیں اوپر چڑھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں وائے کافرو تمہاری جرت تو میرے نبی کے سامنے آؤ اور تمہاری جرت تو میرے نبی سے مقابلہ کرو۔ جب اپنی آستینوں سے کپڑا چڑھاتے ہیں، ان کے بازوؤں کی رنگت دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے یہ تو سعد ہے۔ پھر آوازیں دیتے ہیں پیچھے سے صحابہ بھی، حضور نے بھی آوازیں دی ہے، لیکن حضرت سعد اتنا آگے نکل چکے تھے کہ جہاں سے جناب اعلیٰ ان کا پلٹنا، جناب اعلیٰ پلٹنا ان کا جناب اعلیٰ مشکل تھا، وہیں پہ لڑتے لڑتے جام شہادت نوش کر گئے۔ جنگ کے بعد کیا ہوا؟ آپ کے اور میرے کریم آقا نے ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور آپ نے فرمایا ان کے سر سے فرمایا تم کہتے تھے تمہاری بیٹی کا اس کا جوڑ نہیں ہے، اللہ نے تمہاری بیٹی سے زیادہ حسین حور کے ساتھ اس کا نکاح فرما دیا ہے۔ او مسلمانوں، تب میرے آقا نے فرمایا چونکہ ہم نے اعلان کر دیا تھا اس کے نکاح کا، لہذا اس کا ترکہ آپ کی بیٹی کو ملے گا۔ یہ ہے اسلام۔ ایک رات بھی دلہن چل کے دولہے کے گھر نہیں گئی، صرف زبانی نکاح قائم ہوا ہے اور بدلے میں میرے آقا نے اس کو دولہے کی جائیداد کا وارث قرار دیا ہے۔ یہ دنیا کے سامنے اس سے بڑھ کر عورت کے حقوق کیا ہو سکتے ہیں؟ کسی کو پتہ نہیں تو جا کے پتہ کرے اور پوچھے میرے مصطفیٰ کا دین ہیومن رائٹس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔